أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، کل اور اس سے قبل فضائل صلاح، نماز کے فضائل اور اس کے فوائد، اس کی اہمیت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ کئی حلقے سلسلے میں گزر گئے۔ نماز کی اہمیت، ضرورت، فضائل، فوائد تھوڑی تو نہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہم بہت زیادہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف انداز سے۔ آج انشاءاللہ نماز کے فضائل اور اس کے فوائد کے متعلق بڑی اہم حدیث ایک ہے، جس حدیث کو سننا، سنانا، یاد رکھنا اور اپنے اہل وعیال، دوست احباب میں اس کا تذکرہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دوستو، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، امام دارمی اپنی سنن میں، اور بہت سارے اہل علم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔ کہتے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہ ایک دن نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ذکر الصلاۃ، نماز کا تذکرہ کیا، نماز کا مقام، مرتبہ، اہمیت، اس کے فضائل، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کو اہمیت دی ہے، کیا اس کے اندر خیرات و برکات رکھے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے شروع کیا، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ آپ نے اپنا موضوع سخن نماز اور اس کے فضائل اور فوائد رکھا۔ سارے لوگ متوجہ ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا نماز کے متعلق، من حافظ علیہا، لوگوں یہ خمس صلوات، یہ 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے، ان کے فضائل اور ان کے فوائد سن لو۔ آن فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نوراً وبرہاناً ونجاتً یوم القیامہ۔
ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے بتایا، لوگوں کو خطاب کیا اور سمجھایا کہ میرے امت کے لوگوں، مسلمانوں، یہ 5 وقت کی جو نماز ہیں ان کا ذرا خیال رکھنا، چونکہ من حافظ علیہا، جس شخص نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کیا. حفاظت کا مطلب پچھلی نشستوں میں معلوم ہو چکا ہے کہ وقت کی حفاظت، وضو کی حفاظت، خشوع خضوع کی حفاظت، رکوع سجود برابر ہوں، ساری چیزوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. من حافظ علیہا، جو شخص ان 5 وقتہ نماز کی حفاظت کرے گا، پابندی کرے گا، اور اس کے احکام، اس کے آداب، اس کے سنن اور مستحبات کی حفاظت کرے گا، سب کے ساتھ نماز ادا کرے گا، فرمایا تو اس کو 3 فائدے قیامت کے دن ملیں گے. 3 فائدے اس کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو 3 عظیم ترین فائدے عطا کریں گے. نمبر 1، کانت لہو نوراً. نمبر 2، وبرہاناً. نمبر 3، ونجات یوم القیامہ. یہ 3 فائدے ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ، نماز اس کے لیے نور ہوگی. اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کو نور عطا کریں گے. اب نور عطا کریں، نور کے معنی روشنی، لائٹ. اس کے کئی معنی بتائے گئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نور عطا کریں کیا مطلب ہے، لیکن 3 معنی بڑے اہم ہیں، وہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. نمبر 1، جو شخص اچھی طرح سے تمام احکام، آداب، سنن اور مستحبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں 5 وقتہ نماز ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسا نور ایمان پیدا کر دیں گے، جو نور ایمان ہمیشہ اس کو برائی سے بچائے گا اور نیکی کی رہنمائی کرے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. دل میں ایک ایسا نور ایمان رکھ دے گا اللہ تعالیٰ، جو نور ایمان ہمیشہ نیکی کی طرف لے جائے گا، برائی، منکرات اور محرمات اور غلط چیزوں سے ہمیشہ آپ کو روکے گا. رب العالمین نے سورۃ الانفال کے اندر اس نور کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو، اگر تم گناہوں اور برائیوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ ایک نور دے، تمشون بہ، جو نور لے کر کے چلتے رہو گے. سورہ حدید کے اندر بھی ہے، آخری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. ایمان والو، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور آخری نبی کی اتباع کرنے لگو اور ان کے ساتھی بن جاؤ، تو یجعل لکم نورا، اللہ تعالیٰ 3 نعمتوں کا وعدہ کیا، جن میں ایک بڑی نعمت کیا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا نور عطا کر دے گا، نور ایمان، جو ہر وقت تم لے کر کے چلتے رہو گے. جہاں بھی رہو گے تمہارا اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا نور ایمان تمہارے ساتھ ہوگا، ہمیشہ برائی سے بچائے گا اور نیکی کی دعوت دیتا رہے گا. اسی لیے
قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریں جس میں رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہی ہے وہ نور ایمان۔ نماز کی برکت سے جو نور ایمان مل رہا ہے، وہ نور ایمان انسان کو ہمیشہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کی پابندی کرو، نماز تم کو بے حیائی اور برائی سے ہمیشہ روکے گی۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ نمبر 2، نور کا معنی تیسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان کو پلسرات سے گزرنے کی باری آئے گی، اندھیرا اور بالکل تاریک موقع ہوگا، تاریکی شائع ہوگی، پلسرات سے گزرنے کے لیے نور کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور عطا کریں گے، وہ نور جس کو دے دے گا اللہ، اسی نور کی برکت سے نہایت اسپیڈ کے ساتھ پلسرات پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ دو لوگوں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، یہ نور ہوگا جس کا تذکرہ 28ویں پارے میں ربنا اتمم لنا نورنا، اور یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا۔ کبھی موقع ملے تو آپ حضرات 27ویں پارے کی آخری سورت حدید پڑھیے گا۔ اللہ اکبر۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم ومن خلفہم، قیامت کی ذرا دیکھیں گے جو سچے مومنین، شریعت کی پابندی کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، نور ان کے آگے آگے چلتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پلسرات پر گزرنے کے لیے جس کو قیامت کے نور مل جائے۔ اور جو منافقین ہوں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اللہ اکبر، ایمان والے نور لے کر کے نہایت تیزی کے ساتھ پلسرات پار کرنے لگیں گے، تو منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے لیکن منافق تھے، ان کو تو نور نہیں ملے گا، وہ ایمان والوں کو پکاریں گے ذرا ٹھہریے تاکہ ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں اور پلسرات پار کر لیں، لیکن کہا جائے گا ہرگز نہیں، آج کوئی کسی غیر کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ارجعوا، واپس جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنا نور ڈھونڈو۔ اللہ اکبر، نور نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی قیامت کے دن نماز کے برکت سے نور دوسرا معنی ہے۔ ایک تیسرا معنی یہ بھی ہے، نور کا بتایا گیا، بہت سارے معنی، ہم 3 بتا رہے ہیں۔ تیسرا معنی یہ کہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر دنیا ہی کے اندر نورانی چہرہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی آخر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہ رسول نے بیان فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا، یہ نور ہوگا اس کے لیے۔ ہو سکتا ہے تینوں قسم کے نور اس کو ملے، تینوں موقع پر ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ دوستو، وَبُرْحَانًا، یہ برہان ہوگی۔ اللہ اکبر، نماز یہ برہان ہوگی۔ برہان کے معنی دلیل اور علامت ہوتی ہے، برہان ہوگی، یعنی نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں
مسلمان اور نمازی ہونے کی ایک علامت ہوگی. آدمی کا چہرہ بتاتا ہوگا، نماز آتی ہوگی. چاروں طرف قبر سے لے کر کے حشر تک، جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا، نماز آگے آگے ہوگی. اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ بندہ مومن ہے، نماز پڑھنے والا ہے، نماز اس کے ساتھ ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اسی نماز کو سچے مسلمان اور جھوٹے ہونے کی علامت و نشانی قرار دیں گے. 29واں پارہ سورت نون یعنی سورت القلم. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر کی، اس آیت کی تفسیر میں، کہ قیامت کے جتنے کلمہ گو ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا اور کہے گا تم لوگ نماز پڑھ کر کے دکھاؤ. اللہ اکبر. آج مسلمان بھائی کتنے ہیں جو اس چیز سے غافل ہیں، لاپرواہ ہیں. اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ اپنا ڈر اور خوف پیدا کرے. نماز کی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے. زندگی گزر جاتی نماز چھوڑتے ہوئے، پورا کا پورا گھر بے نمازی ہوتا ہے، خاندان کا خاندان. اللہ اکبر. ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا. اور حشر کے میدان میں یہی نمازی ایک قسم کا امتحان ہو گئی. اللہ فرمائے کہ نماز پڑھ کر کے دکھاؤ. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. آؤ ذرا نماز پڑھ کے سجدہ کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ رسول نے وضاحت کیا، جو دنیا میں سچے نمازی ہیں وہ تو سیدھے رکوع بھی کر لیں گے، سجدے بھی کر لیں گے، نماز پڑھ کے دکھا دیں گے. لیکن جو بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پابندی نہیں کرتے، نماز کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے من کے پجاری ہیں، نفس کے پجاری ہیں. جب دل کہا کر لیے، رمضان میں کہا پڑھ لیے، 11 مہینے دل نہیں کہا نماز نہیں پڑھی. جمعے کی نماز کے لیے نفس نے کہا پڑھ لیے. یہ اللہ کی فرما برداری میں نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کی فرما برداری ہوتی تو جمعے سے زیادہ ضروری تو 5 وقتہ نماز ہے، اس کو نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن نفس کی پیروی ہے. آپ اللہ کے ڈر سے نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ رمضان میں نہ جمعہ. یہ نفس آپ کا کہتا ہے تب آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا تو 5 نمازوں کی پابندی ڈیلی کرتے. جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، سستی لاپرواہی سے نماز چھوڑتے، یا نماز کی اہمیت نہیں نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے مسلمان ہونے کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ ایسے لوگ ہوں گے تو یہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یستطیعون. ان نماز پڑھ کر کے حشر کے میدان میں نہیں دکھا سکیں گے. نماز پڑھنا چاہیں گے، لا یستطیعون، نماز پڑھی نے ان کو نماز پڑھنے کی طاقت ہی نہیں دی جائے گی. ان کی پیٹھ کو لوہے اور تانبے کے مانند بالکل کڑا بنا دیا جائے گا، سخت، جھک نہیں سکیں گے. اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ کچھ ظلم نہیں ہو رہا ہے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. یہ وہ بے ایمان ہمارے نمک حرام غدار کھاتے ہمارا تھے اور ہماری بات نہیں مانتے تھے. یہ بے ایمان نمک حرام غدار کلمہ گو ہے نام کا، صرف گوشت کھانے کے لیے مسلمان تھا. یہ اس کو نماز کی دعوت دی جاتی تھی، اذان سنتا تھا، لیکن اس کے سر پر جوں نہیں روکتی تھی، ڈر نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھنے آتا تھا. یہ ہے نماز برہان ہوگی. اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے
اس وقت کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہے میرے بھائیوں دوسرا فائدہ کہ وہ برہانن، جو نماز پڑھتے ہیں قیامت کے دن یہ نماز ان کے مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی دلیل ہوگی، برہان ہوگی، حجت ہوگی۔ وہ نماز ثابت کرے گی کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔ ہر بے نمازی اپنا انجام ذرا سوچے۔ نمبر 3، وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں گے تو موت سے لے کر کے تکلیف اور عذاب سے بچانے والا عمل جو ہے دوستو، جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ اب ذرا سوچئے، موت کے وقت اللہ فرماتے ہیں کیا؟ اگر انسان صوم و صلات کا پابند ہے، نیک اور صالح ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ پوری آیات پڑھ ڈالے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر ان اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے عقیدے، نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر چکا ہے یہ زندگی میں، مرنے کے پہلے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور نماز وغیرہ کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا، اللہ کو راضی کر لیا ہے، تو اللہ فرماتے فروح و ریحان و جنت نعیم۔ کیا پوچھنا، روح قبض ہوتے ہی مزے اس کے ہیں، جنت میں جائے گا، بڑے بڑے باغات میں جائے گا، خیر مقدم کیا جائے گا۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ اللہ اکبر! یہ ہے نمازی، نماز کی پابندی جو کرتا ہے، نماز کی جو حفاظت کر رہا ہے، وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر! لیکن اگر انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا تو موت ہی کے وقت سے اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ترک نماز ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ موت ہی سے بے نمازی بدبخت کی سزا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے ہر کام کر لیتا ہے مسلمان، ہر کام عورتیں کر لیتی، مشکل سے مشکل، ہر چیز کا ٹائم، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، ٹائم نہیں، اور بہت بھاری پڑتا ہے یہ عمل، زندگی گزر جاتی ہے۔ سوچیں ذرا سا، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، لاپرواہی کی، چھوڑ دیا، اذان سنتا ہے، معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن شیطان اور نفس نے ایسا گھیرا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تو سوچتے ہیں ہم نے فلاں پیر سے بیعت کی ہے، وہ اگر تمہارے پیر نے ایسے بتایا کہ ہم سے بیعت کرو ہم جنت میں لے جائیں، تو وہ بھی جہنم میں جائے تو تم کو لے کر کے جائے گا۔ وہ پیر نہیں، شیطان ہے، انسان کی شکل، ولی نہیں، وہ خبیث ہے، دجال ہے، جو مریدوں کو نماز کی دعوت دینے کے بجائے، نماز کی تاکید کرنے کے بجائے، نہیں کچھ نہیں، ہمارا نذرانہ پیش کر تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے، وہ بے ایمان بھی آگے ہوگا جہنم میں، مرید پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یہ سب دجال ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، شیطان کے ایجنٹ ہیں، ابلیس کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ڈرو تھوڑا اللہ تعالیٰ سے۔ موت کے وقت کیا ہوا؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، چھوڑ دو، یہ نہیں سدھرے گا۔ اللہ فرماتا چھوڑیں، اس کو نہیں سدھرے گا۔ اس کو کب بات سمجھ میں آئے گی؟ جب موت
قریب آئے گی اور اس کی جان نکلنے لگے گی، اس وقت اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہے۔ فرشتے مار مار کر کے کم وقت کی روح نکالتے ہیں، مار مار کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، کہتے کیا؟ فلا صدق ولا صلی، بے ایمان نکل، تو نہ تو تصدیق کرتا تھا اور نہ کبھی نماز پڑھ، بے ایمان تو ہے، چلتے جے۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، پھر قبر میں بھی ڈنڈے اور حشر میں بھی اپنے آپ ترک نماز کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ دوستو اسی لیے یہ تین چیزیں یاد رکھو، لیکن نمازی اس کے لیے ونجات یوم القیامہ، یہ نماز نور ہے، برہان ہے اور نجات کا عمل ہے قیامت کے دن۔ لیکن آگے اللہ سے فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن جو انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ اکبر، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کبھی پڑھ لیا دل میں آیا، نہیں آیا چھوڑ دیا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، نہ وضو کی پابندی، نہ نماز کی پابندی، نہ رکوع سجدے پابندی، نہ خشوع خضوع کی پابندی، اور کبھی آ گیا تو سوچتا ہے کتنی جلدی مسجد سے بھاگیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لم تکن لہ نورا، تو اس کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا۔ اگر کبھی کبھار پڑھ بھی لیا ہے تو ولم تکن لہ نورا، اور نماز پڑھی بھی تو ایسے پڑھی کہ اس کے لیے نور بنی ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار آ رہا ہے، پابندی نہیں کر رہا ہے، 3 وقت کی پڑھ لیا، 2 وقت کی چھوڑ دیا، سویا رہ گیا، وقت سے بھی وقت کر دیا، مسجد میں آ گیا تو کوئی دلچسپی نہیں، ڈیوٹی بجا رہا ہے، خشوع خضوع نہیں ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کیا تو اللہ نے فرمایا لم تکن لہ نورا، دنیا میں، قبر میں، حشر میں کہیں بھی اس کے لیے نور نہیں ہوگا، ہر جگہ اندھیرے اور تاریکی میں رہے گا۔ ولا برہانا، اور اپنے سچے مسلمان ہونے کی دلیل اور برہان بھی کوئی پیش نہیں کر سکے گا، کچھ نہیں پیش کر سکے گا۔ ٹھیک ہے کلمہ کو ہوگا، لیکن حقیقی اور سچا بندہ، سچا مومن بننے کے لیے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں رکھتا ہوگا، ولا برہانا، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اس لیے قیامت جب کہا جائے کہ سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ولا نجاتن، اور نجات کا بھی کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہوگا۔ ونجاتن، عذاب قبر، عذاب نار، عذاب حشر سے بچنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نماز اس نے نہیں پڑھی ہے، اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا پتہ نہیں اور کیا کیا عمل نہیں کرتا۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین کے اور بہت سارے احکام کو نماز سے بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ جب نماز کے ضائع کرنے میں اس کو ڈر نہیں لگتا، جو سب سے اہم بات چیز ہے ایمان کے بعد، تو دوسری چیزوں میں کے چھوڑنے میں کیا ڈرے گا وہ؟ یہ مطلب ہے ولا نجات ولا نجاتن، کوئی چیز کی بات نہیں ہوگی۔ وکان یوم القیامت، ایسا شخص اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا، پھر کہاں ہوگا؟
4 بڑے کافروں کے ساتھ ہی ہوگا جہنم میں۔ اللہ کانا یوم القیامت مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف۔ اللہ رسول نے فرمایا دنیا کے 4 بڑے کافر جو گزرے ہیں انہی کے ساتھ جہنم میں اس کو بھی رکھا جائے گا۔ بہت بڑی وعید ہے دوستو، مسلمان بھائیو ذرا ڈرو۔ یہ 4 قسم کا، سب سے پہلا مع قارون، قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون، قرآن پاک نے کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان اور نسل کا تھا۔ بعض لوگوں نے تو کہا چچا داد بھائی، سگے چچا کا بیٹا تھا۔ اور کہتے ہیں تورات کا سب سے بہترین آواز میں اگر کوئی تورات کی کوئی تلاوت کر سکتا تو قارون تھا۔ اللہ نے کتنا اس کو نوازا۔ اور بعض اہل علم نے نقل کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تورات لینے کے لیے جب گئے تھے تو اس میں قارون پیش تھا، قارون آپ کے ساتھ تھا۔ حسب نسب ہر اعتبار سے بہت ہی اونچا مقام رکھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، فرعونی نہیں تھا، کافر نہیں تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانتا تھا، نبوت کو بھی مانتا تھا، تبھی تو گیا تھا۔ یاد رکھیں کافر نہیں تھا، یہی نقطہ یاد رکھیں، یہ کافر نہیں تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام قوم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مال دیا تو مال آ جانے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مال اور دولت یہ آزمائش ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ۔ اللہ رسول فرماتے میری امت کے لوگوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال مقرر کیا، کسی کو مال دے کر کے، کسی سے مال چھین کر کے۔ اس کو اللہ نے اتنا مال دیا، مال پا جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے اندر بے دینی، کبر، غرور آ گیا۔ اپنے تجارت، اپنی دولت، اپنے کاروبار میں اس قدر یہ مشغول ہوا کہ اس کو دین سے کوئی رغبت باقی نہیں رہی، ساری توجہ مال دولت پر۔ اور جب اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا اور قوم کے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اپنا مال غریبوں کو دے کر کے، مدد کر کے غریبوں کی پریشانی دور کر، اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کر جیسے کہ تو اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو کبر اور غرور میں آ کہتے ہیں انما اوتیت علی علم عندی، یہ مال میں نے، ہمیں مال کمانے کا رنگ میں نے کمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا کیا دخل ہے۔ آخرکار ایک دن ایسا ہوا کہ یہی قارون جو سب سے اچھا قرآن کی تلاوت تورات کی تلاوت کرنے والا، موسیٰ علیہ السلام کی نسل کا سید تھا، آل رسول تھا، لیکن مال نے اس کو ڈبویا، بے دینی کی راہ اختیار کیا۔ اللہ نے ایک دن چل رہا تھا، زمین کو حکم دیا زمین اس کو نگل جا۔ زمین ایسے چلتے ہی چلتے اس کے گھر سمیت، ساتھیوں سمیت، سواری سمیت اللہ نے زمین میں دھسایا۔ اللہ رسول فرماتے ہو قیامت تک زمین کے اندر خبیث دھنستا ہی جا رہا ہے۔ یہی قارون ہے جس کے ساتھ اللہ رسول فرماتے میرا وہ امتی جو نماز نہیں پڑھتا اس کو انہیں کے ساتھ رکھے گا، اسی قارون کا ساتھی ہوگا قیامت کے دن۔ نمبر 2،
فرعون آپ حضرات جانتے ہیں، فرعون مہا شیطان کافر تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اپنے ملک سے مسلمانوں کو نکالنے بھگانے کا چیلنج کرتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی غرق کر دیا، دریا میں ڈبو کر کے ختم کیا۔ آپ کو اگر اللہ کا عذاب آ گیا، یہی فرعون جو اس طرح سے جہنم میں جل رہا ہے، اللہ نے فرمایا بے نمازی جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، جو مسلمان، ہمارے اس امتی کو اسی فرعون کے ساتھ جہنم میں رکھے گا۔ نمبر 4 وہامان، حامان یہ فرعون کا وزیر تھا، اس کا مشیر تھا، کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بہت مال دولت منصب جاہ بہت کچھ اس کے پاس تھا، اور اس قدر ایک کبر و غرور میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک دن فرعون نے اس سے کہا، فرعون، حامان ایک منارہ بناؤ، مسلمان کہتے ہیں ہمارا اللہ آسمان پر ہے، آسمان پر جا کے ڈھونڈتے ہیں، اگر مل گئے تو مسلمانوں کے خدا کو تیر مار کر ہلاک کر دیں۔ اللہ اکبر! یہ آج بھی دنیا کے اندر جو فرعون بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا انجام سوچیں۔ اس فرعون کو اللہ نے غرق کیا۔ اللہ رسول نے حامان کی بات ہو رہی تھی، اس حامان اتنا بڑا جو بدبخت تھا، اسی حامان کے ساتھ مسلمان بے نمازی بھی رکھا جائے گا۔ نمبر 4 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ابی بن خلف، چوتھا انسان ہے ابی بن خلف۔ ابی بن خلف یہ مکے کا سب سے بڑا سردار تھا اور بڑا تاجر تھا، اس میں بڑا تاجر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس نے بہت ستایا تھا، اس لیے غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو قتل بھی کیا تھا جنگ کے اندر۔ یہ 4 آدمی ہیں، قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف۔ اللہ رسول نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، ہمارا جو امتی نماز کی نہیں حفاظت کرے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی برہان، اور نہ نجات کا کوئی عمل ہوگا، اور اس کا حشر ان 4 کافروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ بعض اہل علم نے کہا انہی 4 کا نام کیوں آیا؟ تو کہا گیا کہ قارون سب سے بڑا مالدار تھا، بڑا سیٹھ تھا، بہت بڑا سیٹھ تھا۔ تو جو لوگ اپنے مال و دولت کے بڑھانے کے چکر میں نماز کو چھوڑتے ہیں، وہ قارون کا کردار ادا کر رہے، وہ قارون کے ساتھ ہوں گے۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا اور ظالم تھا، جو اپنی بادشاہت، اپنے پاور پر گھمنڈ کرتا ہے، اس کو فرعون کے ساتھ رکھا جائے گا۔ حامان بہت بڑا وزیر تھا، بہت بڑا انجینئر مہندس تھا، اس کو بھی دین کی پابندی کے لیے فرصت نہیں ملتی تھی، اپنے تئیں بنا رکھا تھا۔ تو جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں، وہ حامان کا کردار ادا کر رہے، حامان کے ساتھ ہوں گے۔ ابی بن خلف یہ مکے کا بہت بڑا تاجر رئیس تھا، جو اپنے سرداری، اپنی سیادت اور قیادت اور اپنی چودھراہٹ میں آ کر کے نماز چھوڑتا ہے، اس کو ابی بن خلف کے ساتھ رکھا جائے گا۔ لوگوں، بہت بڑی فضیلت اس حدیث میں ہے
نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور بہت بڑی وعید ہے خطرناک قسم کی، جو مسلمان نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو مرتے دم تک نماز کی حفاظت کے ساتھ نماز کی مداومت کرنے کی توفیق دے، اور جو لاپرواہی یا شیطان کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، نماز کو ترک کریں، کوتاہی کرتے ہیں، اللہ انہیں توبہ استغفار کی توفیق دے اور انہیں سچا نمازی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔